میرے محبوب نے نصف ایمان قرار دیا۔ حقوق زوجین میں کچھ حقوق شوہر کے ہیں، کچھ حقوق بیوی کے ہیں، اور کچھ حقوق دونوں کے مشترکہ ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم صرف جو مشترکہ حقوق ہیں دونوں کے انہیں بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے موضوعات میں، اور پھر جس طرح نکاح کی فی زمانہ بڑی کثرت ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ یعنی شادی بیاہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف اتنی ہی کثرت کے ساتھ یہ بھی معاملات ہیں کہ لوگ معمولی باتوں پہ اس رشتے کو ختم بھی کر رہے ہیں، یعنی طلاق کی بھی بہت زیادہ کثرت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے موضوعات کے اندر یہ بھی ایک موضوع رکھیں گے کہ طلاق کی کثرت کا سبب کیا ہے، اور پھر وہ کون کون سے الفاظ ہیں کہ جنہیں ادا کرنے سے یہ رشتہ ختم ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس کے آگے مسائل کیا ہیں۔ یہاں کچھ مشترکہ حقوق میاں بیوی کے وہ مختصر ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے میاں کا بیوی پر اور بیوی کا اپنے شوہر پر، یہ حق ہے کہ غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، یعنی بیوی اپنے شوہر کی غلطیوں پر نظر انداز کرے، اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی معمولی غلطیوں پر نظر انداز کرے۔ یہ نہیں کہ معمولی سی غلطی پکڑ کے اسے موضوع جھگڑا نہ بنائے۔ یعنی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر بیوی سے کام کاج کرتے ہوئے گھر کی اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی، اسی بات کو لے کے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ شوہر تو چلو اللہ نے اسے حاکم بنایا، اس کے اندر پھر حاکمانہ صفات بھی ہیں، اس نے اگر تھوڑا سا یہ کہہ لیا کہ احتیاط کیا کرو، اتنی مہنگی چیز تم نے توڑ دی، یعنی اگر اس سے بھی صبر نہ ہوا، اگر اس نے یہ کلمات ادا کر ہی دیے، اب بیوی کو چاہیے کہ چلو اس سے غلطی ہوئی ہے، سستی ہوئی، یا جان بوجھ کے اگر اس نے ایسا نہیں کیا لیکن نقصان تو ہوا، شوہر کی جیب سے پیسے لگے ہیں، اسے اس بات کی تکلیف ہے، اگر اس نے یہ دو جملے بول ہی لیے اب وہ اس پہ صبر کر لے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف پھر ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کے تھوڑے کیا، میں نے غلطی سے یہ کام ہو گیا، میں نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا۔ یعنی آپس میں پھر یہ نوبت لڑائی جھگڑے تک، اور پھر اتنی باتوں پہ ہمارے پاس ایسے بھی سب معاملات پہنچے کہ صرف اتنی بات لے کے معاملہ جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچا، یہاں تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اگر بیوی سے یہ غلطی ہوئی تو شوہر یہ سوچے کہ جو نقصان اس سے ہوا، ہو سکتا ہے یہ نقصان مجھ سے ہو جاتا، تو اگر مجھ سے ہوتا تو پھر میں کیا کرتا۔ بندہ کبھی کبھی اپنی غلطی کو بھی یاد کر کے اسے اپنی ذات پہ بھی غصہ آتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی، کیوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو جب اپنی ذات پہ غصہ آئے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اپنے آپ کو بولنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو مارتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ صبر ہی کرتا ہے۔ تو اگر یہی سوچے کہ جو نقصان اس سے ہوا اگر یہ مجھ سے ہو جاتا تو میں کیا کرتا، تو اگر اس سے ہو گیا تو وہ بھی ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ سوچ کے آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور لغزشوں پہ چشم پوشی کریں گے تو یقیناً یہ رشتہ پھر کمزور نہیں ہوگا، بلکہ یہ رشتہ مزید مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا۔ یہاں تک کہ اس سلسلہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا قول، جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے یعنی پہلے رات اپنی بیوی کو جو بات سمجھائی، سنہری حروف سے وہ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اپنی زوجہ سے کہ اگر مجھے تم غصے کی حالت میں دیکھو، مجھے ناراض دیکھو تو مجھے تم راضی کر لینا، اور اگر میں تمہیں غصے کی حالت میں دیکھوں، ناراض دیکھوں گا تو میں تمہیں راضی کر لوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ میں غصے میں ہوں تو تم مجھے ڈبل موڈ دکھاؤ اور ڈبل غصہ دکھاؤ، اور میں بھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں تمہیں غصے میں دیکھوں تو میں بھی غصہ دکھاؤں۔ میں ناراض ہوں تو تم منا لینا، اور اگر تم ناراض ہوگی تو میں منا لوں گا، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ رشتہ اس چیز کے بغیر آگے نہیں چل سکتا، اس کے بغیر اس رشتے کا نبھا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس چیز کا اگر خیال رکھا جائے ساری زندگی تو یہ رشتہ پھر جو ہے وہ کمزور ہونے کی بجائے